اپنے قلب کی گندگیوں کو کیوں چھپا رہا ہے؟ تیری نظر تو اپنے قلب کے اوپر ہو. تو ساروں کے قلب کی اصلاح کا ذمہ دار مصلح انسانیت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اور تم کو اپنے قلب کی صفائی کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. اور جب آدمی کو محروم کرنا ہوتا ہے رب العالمین کے اس کے رخ کو پلٹانا، تو سب میں مشغول ہو جاتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے. اوپر کو اگر محروم لگا ہوا تو اس کو صابن و گل سے دھو لو، سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اور دل کو دھونے کے لیے اوپر کی چیزیں کام نہیں آئے گی. تو اندرون کا جو معاملہ ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں. تم تمہاری ذات سے، میں میری ذات سے، چاہے تم کو نوازشوں میں عرش پر پہنچا دیا جائے، لیکن وہاں پر جو مقبول پہنچے گا، مقبول بندہ اللہ کا، وہاں تک بھی نوازش کی صورت میں اگر پہنچ جائے تو وہ تو پورے اپنے وجود کنٹل کے جسم کو سامنے نہیں رکھے گا، بلکہ اپنے مٹھی بھر دل کو رب کے سامنے رکھے گا کہ رب اس دل کے اندر میں اگر تیرا محبوب ہے تو ٹھیک ہے، سب کچھ بھی قبول ہے، قبولیت والا ہے. اگر یہ مٹھی بھر والے دل کی فکر سے اگر تم میں بے فکر ہو جائے تو سمجھنا کہ اللہ نے تمہارے میرے رخ کو موڑ دیا ہے. اس کے برخلاف میں مقبول بندوں کی پہچان کیا ہوگی؟ مقبول بندوں کی پہچان کہ نوازشوں کی صورت میں عرش پر رب کی بارگاہ میں بھی اگر پہنچ جائے، میرا ہاتھ درد ہے یہ نہیں بولیں گے، سر میں بہت دکھتا ہے یہ نہیں بولیں گے، میری کمر ٹیڑھی ہوگی یہ نہیں بولیں گے، ذرا میرے بیوی بچوں کا کام بنا دو یہ نہیں بولیں گے. قبولیت کے مقام پر بھی پہنچ جائے تو کیا بولیں گے؟ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو دل لے کر آئے ہیں. اور دل میں کیا ہے؟ یا اللہ دل میں کیا ہے؟ تو جن کو چاہتا ہے ان کی محبت ہے، تو وہی تو عرش اللہ ہے. قلب المومن عرش اللہ. ان کا بنانے کے لیے تو ان کی سانسوں میں، ان کی یادوں میں، ان کی مشغولیتوں میں، ان کے گھروں میں، روزانہ کی ان کی مجلسوں میں غوث و خواجہ کو داخل کر تو وہ ان کے بنیں گے. دل کے اندر داخل ہوں گے نا تذکروں سے، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو پھر ان کے بنیں گے وہ. اس لیے حق کے نظاموں کے اندر میں حق کی راہ، خدا کی قسم، حق آل علی اور اولاد علی ہے اور اولیاء ہے. وہاں تک کی رہبری کے لیے سارے اسباب ہیں، ان اسباب کے ذریعے سے اس حد تک پہنچیں گے جو اپنے کو ہٹا کے ان کے راستے بتائے. اب مجھے سچے بول رہے ہیں، سچے بول رہے ہیں، تو پھر اس کے فارمولے کیا ہے کہ میں سچا ہوں؟ کیسا؟ کہ مجھے سچ بولنا سوچ کرنا پڑے، بلکہ بغیر سوچے میں سچ بولوں، اور جھوٹ بولنے پر زبان رک جائے، بوجھ پڑ جائے، تو یہ اپنے سچے ہونے کی پہچان ہے. اب جس کو جھوٹ روانی کے ساتھ میں پروفیشنل جھوٹا بن جائے، سچ بولنے کو سوچنا پڑ رہا ہو اور جھوٹ بغیر ارادے کے فرفر اگر نکل جا رہی ہے تو سمجھو کہ میں جھوٹا ہوں. اب جھوٹے ہیں تو جھوٹ تو وہ ہے کہ تو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ مومن گناہگار ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر جھوٹی ہے تو مومن کہاں ہے؟ جھوٹی ہے اگر ہے، سمٹمز دیکھ کے پہچانے جائیں گے نا. اس لیے اپنے پر نگران ہم خود بنے. اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے امراض کو خود پکڑو، اپنا علاج خود کراؤ، خود پرہیز کرو. اگر بغیر ارادے کے بھی جھوٹ بڑی نکل جا رہی ہے زبان سے، اب اس جھوٹ کو نبھانے کے واسطے بھی 10 جھوٹ بولنا پڑ رہے ہیں، تو ہم جھوٹے نہیں بلکہ جھوٹے کی فیکٹری ہے. اب اس لیے کیا ہے، شاہ خاموش بن جاؤ، بات ہی نہ کو کرو، بات کم کرنا شروع کر دو. کیوں؟ کہ اس جھوٹ کا علاج ہے، جھوٹ کا علاج ہے. ورنہ زبان چر چلتی رہی، زبان کو اگر یہ تھے. اس لیے بعض بزرگوں نے سالہ سال تک زبان کو نہیں کھولا. ایک مرتبہ جھوٹ نکل گئی تھی، بس اب نہیں، زبان سے جھوٹ نکلی ہے، اب اس سے زبان سے بات نہیں کریں گے، اشاروں سے بات کر رہے تھے. اپنے پر کنٹرول کرو اور پہچان لینا وہاں پر کہ سچ بولنے کے اندر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کہیں پر ایک مرتبہ ایسا موقع آ گیا کہ وہاں پر جھوٹ، تو جھوٹ بولتے ہوئے شرم کے سامنے والا سمجھ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ. جھوٹ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اس کی زبان سے. اور پرفیکٹ جھوٹا جو ہے پروفیسر،
اس کو سچ بولنا سوچ کر بولنا پڑتا ہے، اور سچ بولنے کے اندر میں پھر سہارے لینا پڑتا ہے. سچ مانو جی، یقین مانو جی بولنا پڑتا ہے اس کو. اپنے پر ہم نگران بنیں، اس لیے کہ جھوٹے جو ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ سچے لوگوں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتے اور سچ ان کو مل نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس پر سے تم اپنا جائزہ لے لو، میں اپنا جائزہ لے لوں کہ سچ بولنا آسان ہے یا جھوٹ بولنا آسان ہے. جھوٹ کا کاروبار ہمارے لیے بڑی آسانی کے ساتھ نہیں معلوم، یہ تو معلوم ہے، وہ بھی ہے، وہ کر دیے، یہ ہاں ویسا ہے، یہ ایسا ہے، نہیں ہاں ٹھیک ہے. جھوٹ اگر آسان ہے زبان پر تو ہم جھوٹے ہیں، اور سچ اگر بھاری جا رہی ہے تو ہم جھوٹے ہیں. اور سچ میں بلا رکاوٹ، بلا ٹوک روک، سچ انجام کو نہیں سوچتا سچا آدمی. بھائی نہیں بولنا تھا نا تم وہ وقت، کیوں نہیں بولوں گا، جو سچ ہے وہ بول رہا ہوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ سچے بنو، کونوا مع الصادقین. اولیاء پورے سچے، اہل طریقت پورے سچے، بنجتن پاک سچے، اور سچوں کے سچوں کا، اور صرف سچوں کا اور اچھوں کا راستہ ہے یہ. اس راستے میں جھوٹے اور مکار نہیں چل سکتے. آسان ہے کہ مشکل؟ بات ہی کرنا بند کرو تو جھوٹ سے تو بچ جاؤ گے. اب بات بند کر لیے کر لیا، بالجبر ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، تکلیف ہوگی، لیکن جھوٹ سے تم پاک ہو جاؤ گے. جھوٹ بولنا، پھر یہ جھوٹ اس کی ہوتے 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 جھوٹوں کا پروفیشنل اگر یہ بن گیا، بیپاری اگر بن گیا، تو پھر اس کی جھوٹ خدا تک بھی چل جائے گی، دو جہاں کے مالک تک بھی چل جائے گی، پیر تک بھی چل جائے گی، پیران پیر تک بھی چل جائے گی، غوث العظم تک بھی چل جائے گی. سچوں کی پہچان کیا ہے؟ سچائی اس کے زبان پر بے روک ٹوک آ جاتی ہے. لوگوں بھائی سچ ہے باتوں پر، ذرا نہیں بولنا تھا نا، دوسرے کی عزت جاری، انہیں بولتا کہ بھائی سچائی ہے تو بولوں گا، تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر میں سچائی ہے. اس طرح سے جائزہ لو اپنا، اور بالخصوص عورتیں ان معاملات کے اندر میں بہت احتیاط کریں، کیونکہ سچائی ایک جھوٹ یہ کینسر ہے، بدبو کے جراثیم ہے. دو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ جب جھوٹ عام ہو جائے گی تو نئی نئی بیماریاں وجود میں آئے گی جس کا علاج نہیں ہوگا. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے ارادے اور بغیر ارادے کے، تو اس کے منہ سے جو تعفن نکلتی ہے تو 3 میل تک رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے جھوٹ سے بچاؤ اپنے آپ. جھوٹ کون سا ہے؟ جھوٹ کس کو بولے گی؟ جھوٹ کس کو بولے گی؟ سچ کس کو بولتے ہیں یہ تو بتا دیا میں، اس کی پہچان ہی بتا دیا کہ بغیر ارادے کے سچائی بڑی آسانی کے ساتھ میں نکل جاتی ہے. کہیں پھنس بھی گیا، جھوٹ بولنا بھی ہے نا، تو سامنے والا پہچان لیتا ہے نا، جو بات ہے وہ نہیں بول رہے، ذرا نبھانے کے لیے بولتے رہے، پہچان. تو پھر اطمینان کر لینا، اللہ کا شکر ادا کرنا، 2 رکعت صلاۃ الشکرانے پڑھنا کہ اللہ نے مجھے سچا بنایا. اب ہم جھوٹے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ سچ بولنے کو سوچ کر بولنا پڑتا ہے، پھر یاد دلانا پڑتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، دیکھو تم بھروسہ کرو، دیکھو سچ کو سوچ کر ارادہ کر کے بولنا پڑتا ہے. اور جھوٹ بغیر ارادے کے مشین چلتی رہتی مشین، تو یہ جھوٹوں کی پہچان ہوتی ہے. اور جھوٹے اس راہ کے اندر میں محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ جھوٹ آگے بڑھتے لعنت کا توق گلے کا بن جاتا ہے. اس لیے سچوں کا راستہ ہے، سچ بننے کی کوشش کرو. اور بالخصوص راہ طریقت میں چلنے والے اپنے اوپر خود اپنے آپ کو نگران کر لیں. عادت اتنی بن گئی کہ نہیں معلوم ہے سبھی بولتے رہے، یہ جھوٹے کی پہچان ہے. دیکھو ہم رک جائے گا، نہیں معلوم کر کے بولے، یہ سچائی والے کی پہچان ہے. جھوٹے کی پہچان کیا ہے؟ بس معلوم ہو کہ نکو ہو کہ بس BBC کا لندن ہے، ریڈیو ہے، وہ بس چلتا ہی ہے کچھ میں، وہ بھی ہو زبردستی کے جھوٹ کی لعنتیں نہیں. سوچ کر نہیں، بغیر ارادے کے ساتھ میں جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے. اور جھوٹ کی اور دوسری پہچان کیا ہوتی ہے؟ جو حقیقت میں نہیں ہے اس کو بولنا بھی جھوٹ ہے. جھوٹے کی پہچان کیا ہے؟ جھوٹے کی پہچان یہ ہے کہ بس تخیلات ہے، سنا سنی ہے، یہ ہے، بس جھوٹ بول دے رہا ہے، سوچ کا بولا، جو ذہن میں آیا وہ بول دیا. یہ جھوٹے کی علامت ہوتی ہے. اس لیے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ. جھوٹ کی وجہ سے خود کے اندر کی گندگیاں پورے معاشرے میں پھیلتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سچا بنائے، سچے بندوں کی صحبت عطا فرمائے، اور سچوں کے ساتھ میں زندگی گزارنا. اس لیے بچوں
सच्चों का साथ दो, सच्चों के साथ रहो, झूठों के साथ छोड़ दो। काम से काम, बात से बात, उससे ज़्यादा समझ लो कि किसी के बाद वक्त मेरा ख़राब होता तो बुआ के नहीं, तो उसके पास में जाके नाक लगा के बैठते कि मुझे पास नहीं रहता, तो फिर झूठों की सोहबत में कैसे रह रहे थे? उसको तन्हा कर दो, छोड़ दो झूठे को, जिससे झूठ साबित हो जाए। एक दो मरतबा उसकी इस्लाह करने की कोशिश करो, तुम झूठ बोले, झूठ बताओ, वरना हम तुम्हारे साथ में नहीं रह सकते। अकेला कर दो बेटे को तन्हा। टीवी हो गई तो करते कि नहीं अकेला? करोना हुआ तो डाल देते कि नहीं क्वारंटाइन में? डालते ही। वैसे झूठों को अलग करो। तुम्हारे खानकाहों के अंदर भी अगर झूठे हैं तो उनको तन्हा करो, तुम्हारे घरों में अगर कोई झूठे हैं तो उनको भी तन्हा करो। और झूठे की इस्लाह के लिए उनकी झूठ को उनके सामने बोलना ये गीबत नहीं है। झूठों का जहर दूसरों पर असरअंदाज होता है। झूठों से किनारा कशी इख्तियार कर लो। हम झूठों के साथ में नहीं, अल्लाह का हुक्म है कि सच्चों के साथ दो, सच्चों के साथ कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। तो सच्चों के अपोजिट कौन है? झूठ है ना। तो फिर क्या हुक्म आया? झूठे के साथ मत रहो, झूठों के साथ नहीं होना। झूठ चलता है ना, चलो नहीं, तुझे झूठा बना देगा। इसलिए जिससे झूठ साबित हो जाए उसकी इस्लाह भी और तुम्हारी इस्लाह भी इस बात के अंदर में, उसको तन्हा कर दो, अकेला कर दो। नको भाई, झूठ बोलते हैं, तुम्हारी जबान पर झूठ है, हम झूठ को देख चुके हैं, अब झूठ नको, हमारी तुम्हारी सोबत नको, अकेला कर दो उसको। वरना क्या होगा कि जो झूठों के साथ में रहे वो खुद भी झूठा है, उसको सच पसंद नहीं आएगी। जो सच बोलता ना कड़वा लगता है, वो सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इधर उधर की बातें नहीं कर सकता, उनका इनका मजाक नहीं उड़ा सकता। अब क्यों कि झूठ बोलने वाला है तो एक बात को 10 बातें लंबी कर देगी, कितने मजाक उड़ा था, कितना हंसता था। ये अबस गुफ्तगू है, लायानी से बचना है। इसलिए जो झूठा है, जिसकी झूठ साबित हो जाए, उसकी इस्लाह के लिए और अपने को बचाने के लिए उसको अलग कर दो। लेकिन झूठे हैं, उसके मुंह पर उसको झूठा है बोल देना उसकी इस्लाह के लिए है। दूसरों को मत बोलो ना झूठे है बोल के, और उनको तो एहसास हो जाना ना, झूठों के साथ मत रहो, क्योंकि ये भी उस हुक्म के मुताबिक में सच्चों के साथ दो, साथ रहो, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों का साथ इख्तियार करो। तो इस माने में हुक्म क्या हुआ? झूठों से दूर रहो। इसलिए कि तो जहाँ के मालिक ने फरमाया कि मोमिन गुनाहगार हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। और झूठों की सारी पहचान और सच्चों की सारी पहचान बता दिया ना, जिसको अब मुश्किल तो नहीं होगा ना पहचान लेना अपनी जात पर। अब ये फार्मूले को दूसरे के ऊपर मत लागू करो, अपने जायजे के लिए तुमको अपनी इस्लाह के लिए बताया हूँ कि सच्चे वो हैं कि जो सच को छुपा न सके। लोग कहेंगे सच्चा था जी, बात सही थी, मगर तुम यहाँ नहीं ना, उसका नुकसान हो जाना ना, मैं क्या करूँ, मजबूर है, सच बोल सकता हूँ, बोल देना पड़ता है, मैं सच को छुपा नहीं सकता। और झूठ जो होता है वो झूठा वो होता है कि जिसको झूठ बोलने के अंदर में कोई रुकावट नहीं होती, बल्कि बिंदास झूठ को निभाने के लिए फिर 10 झूठ का सहारा लेगा वो। इसलिए झूठों से तर्क ताल्लुक से अल्लाह ताला मुझको और आपको सच्चे बंदों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। और झूठों से जितना हो सकता है, तुम्हारी बीवी झूठी है उसकी इस्लाह करो, तुम्हारी औलाद झूठी है उसकी इस्लाह करो, तुम्हारा भाई झूठा है उसकी इस्लाह करो। इस्लाह के रास्ते तुम खुद सोचो, खुद भी झूठ से बचो, उनको भी झूठ से बचाओ। अल्लाह ताला आपके साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए।